فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کی یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ نام کتاب حیات القلوب جلد دوم، تالیف علامہ مجلسی علیہ رحمہ۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 3 پڑھیں گے۔ فہرست مضامین حیات القلوب جلد دوم کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 20، 30واں باب جنگ بدر کے حالات، صفحہ نمبر 530، عاتقہ بن دختر عبد المطلب کا خواب، صفحہ نمبر 531، قافلہ قریش کا جنگ کے لیے روانہ ہونا، صفحہ نمبر 532، جنگ کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا حکم، صفحہ نمبر 533، عتبہ بن ربیعہ کا کفار قریش کو جنگ سے باز رکھنے کی کوشش اور ابو جہل کا اصرار، صفحہ نمبر 536، جناب جبرائیل کا 1000 فرشتوں کے ساتھ کفار سے جنگ کرنا، صفحہ نمبر 542، ابو جہل کی سرکشی کے بارے میں حضرت کا ارشاد، صفحہ نمبر 544، ابو لہب کا عبرتناک انجام اور دنیا ہی میں اس پر نزول عذاب، صفحہ نمبر 545، جنگ بدر میں تمام فرشتوں کا علی کی صورت میں مشکل ہو کر کفار سے جنگ کرنا، صفحہ نمبر 546، جناب عباس عقیل اور نوفل کی گرفتاری، صفحہ نمبر 548، مسلمانوں کا قیدیوں سے فدیہ لینا اس شرط پر کہ آئندہ سال قتل ہو کر شہید ہوں گے، صفحہ نمبر 550، ابن الحدید کا اپنے استاد سے فدق کے بارے میں سوال اور ان کا جواب، صفحہ نمبر 550، آن حضرت کا معجزہ ایک قدم بڑھا کر اپنے ہمراہ لوگوں کو چاہے بدر پر لے جانا اور مشرقین کے قتل کی جگہ دکھانا، صفحہ نمبر 552، مال غنیمت کے بارے میں صحابہ کی چیمی گوئیاں اور ان کی خواہش کے خلاف نزول آیات، صفحہ نمبر 552، روز بدر آن حضرت کے لیے جبرائیل کا حکم لانا اور اس کا بتدریج امام زمانہ تک پہنچنا، صفحہ نمبر 553، با اجازت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم لکڑی کا تلوار بن جانا، صفحہ نمبر 554، شہدائے بدر کی تعداد اور ان کے نام، صفحہ نمبر 554، 31واں باب وہ غزوات اور واقعات جو جنگ بدر کے بعد سے غزوہ احد تک واقع ہوئے، صفحہ نمبر 555، غزوہ بنی غفلان آن حضرت کا لشکر سے جدا ہو کر تنہا ایک درخت کے نیچے آرام فرمانا اور فوج مخالف کے سردار کا برہنہ تلوار لے کر حضرت کے قتل کو آنا اور مسلمان ہونا، صفحہ نمبر 557، غزوہ قردہ، صفحہ نمبر 557، سریہ عمیر بن عدی، صفحہ نمبر 558، کعب بن اشرف کا قتل قبیلہ اوس کے ایک شخص محمد بن مسلمہ کا کارنامہ، صفحہ نمبر 558، ابو رافع عرف سلام بن ابی الحقیق کا قتل بنی خزرج کا کارنامہ، صفحہ نمبر 559، 32واں باب جنگ احد کے حالات، صفحہ نمبر 560، جنگ احد سے مسلمانوں کے گروہ کی تساہلی، صفحہ نمبر 561، ایک درے پر 50 مسلمانوں کو تعینات کر کے حضرت کا تاکید فرمانا کہ ہم کو شکست ہو یا فتح تم یہاں سے نہ ہٹنا، صفحہ نمبر 561، امیر المومنین علیہ السلام کا مشرقین کے بہت سے بہادروں کو قتل کرنا اور ان کا میدان سے فرار، صفحہ نمبر 562، درے پر تعینات مسلمانوں کا لوٹ میں مشغول ہونا پھر حضرت کو چھوڑ کر فرار کر جانا، صفحہ نمبر 563، حضرت علی کا خطاب قسم، صفحہ نمبر 563، حضرت علی کی شجاعت عمر بن
خطاب کی عمر بن خطاب کی زبانی صفحہ نمبر 563، نصیبہ بنت مازینہ کی شجاعت صفحہ نمبر 564، جبرائیل اور حضرت کی زبانی حضرت علی کی مدح صفحہ نمبر 565، غیب سے ندائے لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار صفحہ نمبر 565، جناب حمزہ کی شہادت اور ہندہ زوجہ ابو سفیان کا ان حضرت کا کلیجہ چبانا صفحہ نمبر 565، عمرو بن ثابت کی شہادت صفحہ نمبر 566، حنظلہ بن ابو عامر غسیل الملائکہ کا حال صفحہ نمبر 567، ابو دجانہ کی حضرت کی حمایت میں جافشانی صفحہ نمبر 571، جبرائیل کا گروہ ملائکہ کے ساتھ جنگ احد میں حضرت کی مدد کرنا صفحہ نمبر 571، جناب امیر کی شجاعت صفحہ نمبر 572، سعد بن ربی کی جانثاری صفحہ نمبر 576، جناب حمزہ کی لاش پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا گریہ صفحہ نمبر 577، احد سے واپسی اور مہاجرین و انصار کی عورتوں کا شہیدان احد پر گریہ صفحہ نمبر 577، حضرت کا حمزہ پر رونے کی آرزو کرنا صفحہ نمبر 578، حضرت کے زخموں کی تعداد اور دندان مبارک ٹوٹنے کا تذکرہ صفحہ نمبر 579، حضرت کی شہادت کی خبر سن کر جناب فاطمہ کا اضطراب اور کوہ احد پر روانگی صفحہ نمبر 580، جنگ میں حضرت کا بے نظیر استقلال صفحہ نمبر 580، جنگ احد میں حضرت کی معجزات صفحہ نمبر 581 تا 583، روز شورا جناب امیر کا روز احد کے خدمات کا تذکرہ کر کے اہل شورا پر حجت تمام کرنا صفحہ نمبر 584، جنگ احد میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت جنگ احد میں امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت صفحہ نمبر 585، صحابہ کے فرار پر حضرت کا غیظ و غضب اور ابو دجانہ کو بھی چلے جانے کا حکم صفحہ نمبر 585، احد سے واپسی اور جناب امیر کی مدح صفحہ نمبر 586، جنگ احد سے بھاگنے والوں کے نام اور تحقیق صفحہ نمبر 587، محزق یہودی کا جنگ احد میں حضرت کی مدد کر کے شہید ہونا صفحہ نمبر 589، عمرو بن جموع کا شوق شہادت وغیرہ صفحہ نمبر 589، جابر کے والد عبداللہ کی شہادت صفحہ نمبر 590، معاویہ بن ابو سفیان کا شہدائے احد کی قبریں کھدوا کر نہر نکلوانا صفحہ نمبر 590، 33واں باب غزوہ حمراء الاسد کا بیان صفحہ نمبر 591، معاویہ بن مغیرہ کے بارے میں جس نے حضرت حمزہ کے اعضاء قطع کیے تھے، عثمان کا حضرت سے جاں بخشی کی سفارش کرنا صفحہ نمبر 593، جنگ کفار کے لیے جناب امیر کا شوق و حوصلہ صفحہ نمبر 594، 34واں باب ان واقعات کا بیان جو جنگ احد و احزاب کے درمیان واقع ہوئے صفحہ نمبر 595، فصل اول غزوہ رجیہ صفحہ نمبر 595، فصل دوم غزوہ معونہ صفحہ نمبر 596، فصل تیسری غزوہ بنی نذیر صفحہ نمبر 597، فصل چوتھی غزوہ ذات القرا اور غزوہ اسفان صفحہ نمبر 603، فصل پانچویں بدر صغریٰ صفحہ نمبر 604، 35واں باب جنگ خندق کا بیان صفحہ نمبر 609، یہودان خیبر کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے قبائل عرب کو آمادہ کرنا صفحہ نمبر 610، جناب سلمان فارسی کی رائے سے مدینے کے گرد خندق کھودی جانا صفحہ نمبر 611، حی بن اخطب کا بنی قریظہ کے سردار کو حضرت کے ساتھ عہد توڑنے پر آمادہ کرنا صفحہ نمبر 614، یہودیوں کا تعصب کہ محمد بنی اسماعیل سے ہیں صفحہ نمبر 615، نعیم بن مسعود جعفی کا کارنامہ صفحہ نمبر 616، عروہ بن عبدوت کا عمرو بن عبدود کا لشکر اسلام سے مبارز طلب کرنا اور کسی کا اس کے مقابلے پر
عمر بن عبدوت کا لشکر اسلام سے مبارز طلب کرنا اور کسی کا اس کے مقابلے پر جانے کی جرات نہ کرنا، صفحہ نمبر 619۔ جناب امیر کا عمر بن عبدوت کو قتل کرنا، صفحہ نمبر 619۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا امیر المومنین علیہ السلام کی مدح فرمانا اور عمر بن عبدوت کی بہن کا اس کی لاش پر آ کر حضرت علی کی مدح کرنا، صفحہ نمبر 626۔ عمر بن عبدوت کے خون کا ایک قطرہ ذوالفقار پر دھونے کے بعد بھی باقی رہنا اور خود ذوالفقار کا اس کی وجہ بیان کرنا، صفحہ نمبر 623۔ قریش کے لشکر پر آسمان سے پتھروں کی بارش، صفحہ نمبر 627۔ 36واں باب غزوہ بنی قریظہ وغیرہ، صفحہ نمبر 629۔ سعد بن معاذ کا یہودیوں کے حق میں فیصلہ اور ان کی وفات، صفحہ نمبر 631۔ بنی قریظہ کا قتل عام، پھر کعب بن اسید اور حی بن اخطب کا قتل، صفحہ نمبر 632۔ بالغ و نابالغ کی شناخت، صفحہ نمبر 633۔ سعد بن معاذ کے جنازے کا احترام اور ان کا پیش خدا اعزاز، صفحہ نمبر 633۔ زوجہ سے بدخلقی کے سبب سعد بن معاذ پر فشار قبر کا ہونا، صفحہ نمبر 634۔ 37واں باب وہ غزوات و واقعات جو غزوہ احزاب و حدیبیہ کے درمیان واقع ہوئے، صفحہ نمبر 635۔ فصل اول غزوہ مرسی جس کو غزوہ بین المطلق بھی کہتے ہیں، صفحہ نمبر 635۔ جویریہ دختر وارث سے حضرت کا نکاح، صفحہ نمبر 636۔ ایک خوفناک وادی میں جناب امیر علیہ السلام کا جنوں کے لشکر سے جنگ کرنا اور ان کا مسلمان ہونا، صفحہ نمبر 637۔ عبداللہ بن ابی منافق کی بیہودہ گوئی اور سورہ منافقون کا نزول، صفحہ نمبر 638۔ کافر باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کا حکم، صفحہ نمبر 639۔ عبداللہ بن ابی منافق کا واصل جہنم ہونا، صفحہ نمبر 639۔ دوسری فصل حضرت عائشہ کے بارے میں لوگوں کا کلمات فحش کہنا، صفحہ نمبر 640۔ حضرت عائشہ پر احتام کا واقعہ اور ان کی برات، صفحہ نمبر 640۔ تیسری فصل بعد کے حالات، صفحہ نمبر 641۔ 38واں باب غزوہ حدیبیہ اور بیعت رضوان، صفحہ نمبر 644۔ کفار سے گفتگوئے صلح، شرائط صلح، صفحہ نمبر 645۔ صحابہ کا صلح کے خلاف ہونا اور حضرت عمر کی حضرت سے تکرار و اعتراضات، صفحہ نمبر 645۔ حضرت کی حضرت علی سے پیشن گوئی کہ ایک دن ایسا ہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی ہوگا، صفحہ نمبر 647۔ بیعت رضوان، صفحہ نمبر 651۔ باروایت دیگر تحریر صلح نامہ اور سہیل کا اعتراض، صفحہ نمبر 653۔ صلح کے فوائد، صفحہ نمبر 653۔ زبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر علی علیہ السلام کی مدح، صفحہ نمبر 657۔ 39واں باب غزوہ خیبر کا بیان اور حضرت جعفر طیار کی حبشہ سے واپسی، صفحہ نمبر 685۔ حدیث رایت علی کا محب و محبوب خدا و رسول، علی کا محب و محبوب خدا و رسول ہونا، صفحہ نمبر 659۔ بعد شکست لشکر اسلام میں حضرت رسالت مآب کا اہل خیبر کے مقابلے پر امیر المومنین علیہ السلام کو جنگ کے لیے بھیجنا، صفحہ نمبر 659۔ امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ سے مرہب کا قتل، صفحہ نمبر 660۔ حضرت علی کی 3 فضیلتوں پر سعد بن وقاص کا رشک کرنا، صفحہ نمبر 661۔ حضرت علی علیہ السلام کے حق میں پیغمبر کی دعا، صفحہ نمبر 661۔ اصحاب شورا کے روبرو حضرت علی علیہ السلام کا اپنی خصلتیں بیان کرنا اور ان کا اقرار کرنا، صفحہ نمبر 662۔ جناب امیر کا ایک یہودی کے جواب میں خیبر میں اپنے کارناموں کا تذکرہ فرمانا، صفحہ نمبر 662۔ جبرائیل کے پروں پر ضربت اسد اللہ کی گرانی، صفحہ نمبر 665۔ خیبر و فدق کی فتح اور فدق کا خاص رسول کی ملکیت ہونا، صفحہ نمبر 665۔ حضرت کا فدق جناب فاطمہ کو ہبہ کرنا، صفحہ نمبر 666۔
فتح فدق اور اس کو جناب فاطمہ کو دینے کے بارے میں نزول آیات صفحہ نمبر 666۔ ایمن کا فدق کے بارے میں ابو بکر و عمر کے سامنے بحق فاطمہ زہرا گواہی دینا صفحہ نمبر 667۔ یہودیوں پر پانی بند کرنا حضرت کو گوارا نہ ہونا، آپ کے اعجاز سے قلعے کی زمین کا دھنسنا اور مسلمانوں کا ان یہودیوں پر فتح پانا صفحہ نمبر 668۔ حضرت کا باعجاز پانی پر مع لشکر اسلام گزرنا صفحہ نمبر 668۔ ایک زن یہودیہ کا گوسفند کے گوشت میں زہر ملا کر حضرت کو ہدیہ کرنا اور اس سے برا بن محرور کی شہادت صفحہ نمبر 668۔ روز فتح خیبر جناب جعفر طیار کا واپس آنا اور حضرت کا نہایت مسرور ہو کر ان کو نماز جعفر طیار تعلیم فرمانا صفحہ نمبر 669۔ حضرت کا مع اصحاب کے حضرت علیہ السلام کے گھر دعوت کے لیے جانا اور خدا کی طرف سے طعام کا آنا صفحہ نمبر 669۔ 40واں باب غزوہ عمرہ قضا اور حضرت کا بادشاہوں کو دعوت اسلام دینا اور غزوہ موتا تک کے حالات صفحہ نمبر 671۔ مقوقس بادشاہ کا حضرت کو ہدیتاً ماریہ اور دلدل پیش وغیرہ بھیجنا صفحہ نمبر 672۔ ہرقل بادشاہ روم کے دربار میں ابو سفیان کی زبان سے حضرت کی مدح صفحہ نمبر 673۔ قیصر کے دربار میں ایک نصرانی عالم کا حضرت کی نبوت کی گواہی دینا اور عیسائیوں کا اس کو شہید کرنا صفحہ نمبر 674۔ کسرا کا حضرت کے خط کو چاک کر کے حضرت کی شان میں گستاخی کرنا، اس کے بیٹے کا اس پر مسلط ہو کر اس کو قتل کرنا اور اس کے ماتحت حاکم بازان کا مع مقام کے مسلمان ہونا صفحہ نمبر 675۔ کسرا پر عذاب الہی صفحہ نمبر 676۔ نجاشی کا حضرت کی دعوت پر مسلمان ہونا صفحہ نمبر 677۔ ذوالقلاق حمیری کا مسلمان ہونا مع لشکر کے حضرت کی مدد کے لیے روانہ ہونا، راستے میں حضرت کی وفات کی خبر سن کر واپس جانا صفحہ نمبر 677۔ بحرین کا فتح ہونا صفحہ نمبر 677۔ حضرت علی علیہ السلام کی ادائیگی نماز کے لیے آفتاب کا مغرب سے پلٹنا صفحہ نمبر 678۔ 41واں باب غزوہ موتا کا بیان صفحہ نمبر 679۔ حضرت جعفر طیار کی شہادت صفحہ نمبر 680۔ اس امت کے فضائل صفحہ نمبر 680۔ یتیم حضرت جعفر طیار پر حضرت کی شفقت اور حضرت جعفر کی فضیلت کا اظہار صفحہ نمبر 680۔ حاضری کا کھانا بھیجنے کی ابتدا صفحہ نمبر 681۔ حضرت کی یتیم نوازی اور حضرت جعفر کے غم میں رونے والیوں کی ہمت افزائی صفحہ نمبر 682۔ حضرت جعفر کے فضائل صفحہ نمبر 683۔ جناب عباس علمدار حسین مظلوم کے فضائل صفحہ نمبر 683۔ 42واں باب غزوہ ذات السلاسل صفحہ نمبر 684۔ حضرت کا بحکم خدا حضرت ابو بکر کو جنگ کے لیے بھیجنا، ان کا ناکام واپس آنا، پھر حضرت عمر کو بھیجنا، ان کا بھی بے لڑے واپس آنا صفحہ نمبر 684۔ جناب امیر کا جنگ وادی یابس پر معمور ہو کر جانا اور فتح یاب واپس آنا اور آپ کی مدح میں آیتوں کا نزول صفحہ نمبر 686۔ حضرت کا شیخین کو پھر عمر بن عاص کو ان کی خواہش کے مطابق جنگ کے لیے بھیجنا، سب کا ناکام واپس آنا، پھر جناب امیر کا معمور ہونا اور فتح کر کے واپس آنا صفحہ نمبر 687۔ زبان رسول خدا پر حضرت علی علیہ السلام کی مدح صفحہ نمبر 688۔ جناب امیر کا حارث بن مقدہ اور اس کے ساتھیوں کو قتل کرنا صفحہ نمبر 690۔ جناب امیر کی مدح صفحہ نمبر 691۔ 43واں باب فتح مکہ صفحہ نمبر 692۔ حاطب بن بلتا کی غلطی اور اس کی ندامت اور پھر خدا کی طرف سے معافی صفحہ نمبر 693۔ ابو سفیان کو حضرت کے بستر پر بیٹھنے سے اس کی بیٹی ام المومنین
ام حبیبہ کی ممانعت صفحہ نمبر 694۔ ابو سفیان کا حضرت سے امان طلب کرنا، ابو بکر، عمر اور جناب سیدہ و حسنین علیہ السلام سے سفارش کی التجا، آخر میں حضرت علی علیہ السلام کا مشورہ صفحہ نمبر 694۔ حضرت عباس کی سفارش سے ابو سفیان کی خطائیں معاف ہونا، صفحہ نمبر 696۔ ابو سفیان کا شجرہ جان مجبوری سے ایمان لانا، صفحہ نمبر 696۔ ابو سفیان کا لشکر اسلام کا جلوس دیکھنا اور حیرت ظاہر کرنا، صفحہ نمبر 697۔ ام ہانی حضرت علی علیہ السلام کی ہمشیرہ کا چند اشخاص کو امان دینا اور آن حضرت کا ان کی امان کو برقرار رکھنا، صفحہ نمبر 698۔ کعبے کی کنجی کا معاملہ، صفحہ نمبر 699۔ کعبے میں آن حضرت کی بت شکنی، صفحہ نمبر 699۔ فرزندان ہاشم و عبد المطلب پر آن حضرت کا حجت تمام کرنا، صفحہ نمبر 699۔ عورتوں سے آن حضرت کا چند شرطوں کے ساتھ بیعت لینا، صفحہ نمبر 700۔ حضرت کا کعبے کی کنجی سابق کلید بردار کو واپس دینا، صفحہ نمبر 701۔ آن حضرت کا ایک نوجوان عطا بن اسید کو اہل مکہ پر امیر مقرر فرمانا، صفحہ نمبر 702۔ آن حضرت کے حکم نامے کا مضمون جو عطا بن اسید کی امارت کے بارے میں تحریر فرمایا، صفحہ نمبر 703۔ 44واں باب غزوہ حنین اور اس کے قبل و بعد غزوہ تبوک تک کے حالات، صفحہ نمبر 704۔ خالد بن ولید کا قبیلہ بنی مخزوم کے مسلمانوں کو دیرینہ عداوت کے سبب قتل کرنا، پھر آن حضرت کا جناب امیر کے ذریعے ان کو ان کے نقصانات دے کر راضی کرنا اور حضرت علی علیہ السلام کی مدح، صفحہ نمبر 705۔ لات و عزا کا توڑا جانا، صفحہ نمبر 705۔ غزوہ حنین کا سبب، صفحہ نمبر 706۔ سوائے حضرت علی علیہ السلام کے مسلمانوں کا میدان جنگ میں رسول اللہ کو چھوڑ کر بھاگنا اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس کا ان کو پکارنا، صفحہ نمبر 707۔ جنگ حنین میں فرشتوں کا کفار کو قتل کرنا، صفحہ نمبر 708۔ مسلمانوں کے لشکر کی کثرت پر نظر لگنا جس کے نتیجے میں مسلمانوں کا فرار ہونا، صفحہ نمبر 709۔ میدان قتال میں امیر المومنین علیہ السلام کی شجاعت، صفحہ نمبر 709۔ حضرت عمر کے کہنے سے انصار کا دو قیدی کافروں کو قتل کرنا اور آن حضرت کا غضبناک ہونا، صفحہ نمبر 711۔ آن حضرت کا امیر المومنین علیہ السلام سے راز کی باتیں کرنا اور حضرت عمر کا اعتراض، صفحہ نمبر 712۔ آن حضرت کا جناب امیر کو اپنی جان قرار دینا، صفحہ نمبر 713۔ علی خدا کا تیر ہے، صفحہ نمبر 714۔ عینہ بن حسین کا مکر و فریب اور حضرت کا اس کے فریب کو ظاہر فرمانا، صفحہ نمبر 714۔ حضرت ابو بکر و عمر کا فضیلت علی سے اعتراف، صفحہ نمبر 715۔ روز شورا حضرت علی کا اپنی خلافت کی دلیل بیان کر کے اہل شورا پر حجت تمام کرنا، صفحہ نمبر 715۔ انصار کا تقسیم غیبت سے کبیدہ ہونا اور آن حضرت پر اپنے احسانات جتانا، حضرت کا جواب اور ان کی ندامت، صفحہ نمبر 716۔ خروج خوارج کی پیشن گوئی اور ان کی علامتیں، صفحہ نمبر 718۔ والدین کی خدمت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں عزت، صفحہ نمبر 719۔ 45واں باب غزوہ تبوک و عقبہ اور مزید ضرار کے حالات، صفحہ نمبر 720۔ جنگ تبوک کی روانگی کے وقت خطبہ جناب رسول خدا جس میں بہترین نصیحتیں ہیں، صفحہ نمبر 721۔ حدیث منزلت جناب رسول خدا سے حضرت علی علیہ السلام کو وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، صفحہ نمبر 722۔ جنگ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے مومنین کا توبہ کرنے کے لیے پہاڑوں پر جانا اور توبہ کرنا، صفحہ نمبر 725۔ منافقوں کا حضرت علی علیہ السلام کے قتل کی تدبیر کرنا اور آپ کا ان کے شر سے محفوظ رہنا، صفحہ نمبر 727۔ منافقوں کا مکر و فریب، صفحہ نمبر 729۔
زبان رسول پر علی علیہ السلام کی مدح صفحہ نمبر 729، محمد و آل محمد علیہ السلام کی افضلیت فرشتوں پر صفحہ نمبر 730، منافقوں کا آ حضرت کو عقبہ میں ہلاک کرنے کا ارادہ، آ حضرت کا حذیفہ کو ان کو دیکھنے اور پہچاننے پر معمور فرمانا صفحہ نمبر 731، آ حضرت کا اپنے ہلاک کرنے والے منافقوں کا نام لے کر پکارنا اور حذیفہ کا سب کو پہچاننا صفحہ نمبر 733، ہرقل کا آ حضرت کے اوصاف کی تحقیق کرنا اور درپردہ مسلمان ہونا صفحہ نمبر 736، آ حضرت کا معجزہ ہمراہیوں کے لیے آسمان سے غذا طلب کرنا اور سب کا اپنی خواہش کی غذا کا مزہ حاصل کرنا صفحہ نمبر 738، آ حضرت کا اپنے بعد کے فتنے کا ذکر کر فرمانا صفحہ نمبر 741، جنگ تبوک سے آ حضرت کی صحیح و سالم فتح یاب آنے کی پیشن گوئی صفحہ نمبر 742، اقدیر کی گرفتاری اور رہائی صفحہ نمبر 744، آ حضرت کی بخیریت مدینہ واپسی صفحہ نمبر 744، مسجد زرار کا انہدام صفحہ نمبر 745، ابو عامر راہب کا حال صفحہ نمبر 746، صفحہ نمبر 46واں باب نزول برات صفحہ نمبر 747، حج اکبر کی تعین صفحہ نمبر 747، جناب رسول خدا کا حضرت ابو بکر کو سورہ برات کی تبلیغ پر معمور فرمانا، پھر باحکم خدا معزول کر کے جناب امیر کو مقرر فرمانا صفحہ نمبر 748، جناب امیر کے لیے آ حضرت کی بے چینی صفحہ نمبر 751، مکہ میں عمر بن عبدوت کے بھائیوں کا جناب امیر کو دھمکانا اور حضرت کا ان کو للکارنا صفحہ نمبر 752، 47واں باب ذکر مباہلہ نصارہ نجران کا آ حضرت سے مناظرے کے بعد مباہلے پر آمادہ ہونا صفحہ نمبر 753، نصارہ نجران کا مباہلے سے گریز صفحہ نمبر 754، منگدر کا بیان نصارہ اب نجران کا آپس میں آ حضرت کی نبوت پر بحث کرنا اور آپ کی نبوت انجیل سے ثابت کرنا صفحہ نمبر 756، انجیل میں آ حضرت کے اوصاف و فضائل صفحہ نمبر 756، پیش خدا حضرت علی و فاطمہ و حسنین کا مرتبہ صفحہ نمبر 759، آ حضرت کا خط نصارہ نجران کے نام صفحہ نمبر 760، علماء نصارہ کا اجتماع اور آپس میں مشورہ صفحہ نمبر 761، حارثہ بن آصال کا علماء سے بحث کر کے انجیل سے آ حضرت کی نبوت ثابت کرنا صفحہ نمبر 762، سید و عاقب کا اپنا اقتدار خطرے میں سمجھنا اور حقیقت سے انحراف صفحہ نمبر 763، سید و عاقب دونوں کا حارثہ کی دلیلوں سے مضطرب و پریشان ہونا صفحہ نمبر 769، بحث کا تیسرا روز صفحہ نمبر 770، حارثہ کا سید و عاقب کو اپنی حق انگیز دلیلوں سے مغلوب کرنا صفحہ نمبر 771، چوتھے روز کتاب جامع سے حارثہ کا اپنے دلائل ثابت کرنے پر فیصلہ موقوف ہونا صفحہ نمبر 771، کتاب جامع کا مضمون صفحہ نمبر 774، کتاب جامع میں حضرت آدم کے ذکر میں آ حضرت اور آپ کے فضائل اور آپ کے اہل بیت کے فضائل صفحہ نمبر 775، حضرت شیس کے صحیفے میں آ حضرت اور آپ کے اہل بیت کے فضائل صفحہ نمبر 776، حضرت ابراہیم کے حالات میں آ حضرت اور آپ کے اوصیاء کے فضائل صفحہ نمبر 777، کتاب جامع میں توریت سے فضائل صفحہ نمبر 778، کتاب جامع میں انجیل کا مضمون اور حضرت اور آپ کے اہل بیت کے فضائل صفحہ نمبر 779، سید و عاقب کا آ حضرت سے مناظرہ پھر مباہلے کے لیے تیار ہونا صفحہ نمبر 781، آ حضرت کا جناب فاطمہ علی اور حسنین علیہ السلام کو لے کر میدان مباہلے میں آنا صفحہ نمبر 782، نصارہ نجران کا مباہلے سے خوفزدہ ہونا وغیرہ صفحہ نمبر 783، 48واں باب حجۃ الوداع تک کے تمام واقعات صفحہ نمبر 785، فصل اول غزوہ عمرو بن معدی کرب صفحہ نمبر 785، فصل دوم جناب امیر کا یمن بھیجا جانا صفحہ نمبر 589،
جناب امیر کا ایک کنیز مال غنیمت میں لے لینا، خالد بن ولید کا بریدہ اسلمی کی معرفت، حضرت کے پاس شکایت کرنا۔ صفحہ نمبر 789، حضرت کا غضبناک ہونا اور علی کی مدح فرمانا۔ صفحہ نمبر 789، عمرو بن شاس کا حضرت سے جناب امیر کی شکایت کرنا اور حضرت کا فرمانا تو نے مجھے ایذا دی۔ صفحہ نمبر 790، جناب امیر کے حق میں صحیح فیصلہ کرنے کی حضرت کی دعا۔ صفحہ نمبر 791، جناب امیر کے ایک فیصلے کی حضرت سے شکایت اور حضرت کا ان کا فیصلے کو درست و صحیح قرار دینا۔ صفحہ نمبر 791، کون سے گھوڑے سعادت مند ہوتے ہیں؟ صفحہ نمبر 791، فصل سوم، عرب کے گروہوں اور رئیسوں کا حضرت کی خدمت میں آنا۔ صفحہ نمبر 791، عامر اور اربت کا قصہ اور دونوں کی ہلاکت۔ صفحہ نمبر 793، 49واں باب حجۃ الوداع اور جو کچھ اس سفر میں واقع ہوا اور تمام حجوں اور عمروں کا بیان۔ صفحہ نمبر 795، حضرت کا مناسک حج ادا کرنا۔ صفحہ نمبر 796، حج کے بعد حضرت کا خطبہ اور آپ کا ایام جاہلیت کے تمام امور کو باطل قرار دینا۔ صفحہ نمبر 799، جناب امیر کا اپنے لشکر سے پہلے مکہ پہنچ کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہونا۔ صفحہ نمبر 802، حج تمتع سے جناب عمر کا انکار اور حضرت کی پیشن گوئی کہ تم کبھی بھی حج تمتع پر ایمان نہ لاؤ گے۔ صفحہ نمبر 804، جناب عمر کا متاع الحج اور متاع النساء کو اپنی خلافت کے زمانے میں حرام قرار دینا۔ صفحہ نمبر 804، مقام غدیر میں حضرت میں خلافت علی کے بارے میں تاکیدی حکم نازل ہونا۔ صفحہ نمبر 804، حضرت کا جناب امیر کو اپنا خلیفہ مقرر فرمانا۔ صفحہ نمبر 805، ایک خیمہ علیحدہ نصب کرا کے حضرت کا تمام مسلمانوں اور امہات المومنین اور تمام مسلمان عورتوں کو حکم دینا کہ علی کو امیر المومنین کہہ کر سلام کریں اور مبارکباد دیں۔ صفحہ نمبر 805، جناب عمر کا حضرت علی علیہ السلام کو مبارکباد دینا، حسان بن ثابت کا اس واقعے کے ذکر میں قصیدہ کہہ کر سنانا اور حضرت کا ان کو دعا دینا۔ صفحہ نمبر 805 اور 806، غدیر خم میں حضرت کا خطبہ۔ صفحہ نمبر 808، امام آخر کے اوصاف و مدح۔ صفحہ نمبر 817، مقام غدیر میں 3 روز تک صحابہ علی سے بیعت کرتے رہے۔ صفحہ نمبر 820، حضرت کا حکم خدا سے علی کو خلوت میں علوم تعلیم فرمانا اور جناب عائشہ کا اصرار کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس راز کو دریافت کرنا اور باوجود تاکید کے افشاں کر دینا۔ صفحہ نمبر 821، حضرت کے راز سے ابو بکر و عمر کا مطلع ہو کر اس کے خلاف کرنے کا عہد کرنا اور حضرت کو ہلاک کرنے کی کوشش کرنا۔ صفحہ نمبر 822، عقبہ پر سے حضرت کا ناقے کو بھڑکا کر حضرت کو ہلاک کرنے کی کوشش۔ صفحہ نمبر 823، حضرت کا حذیفہ کو منافقین کے ناموں سے آگاہ کرنا، ان کو پہچانوانا۔ صفحہ نمبر 824، سالم غلام حذیفہ کی علی کی دشمنی ظاہر کر کے منافقین کے مشورے پر حضرت کی مخالفت کے لیے شریک ہونا۔ صفحہ نمبر 824، منافقین کا اتفاق کر کے حکم خدا کے خلاف عہد و پیمان کر کے عہد نامہ لکھنا۔ صفحہ نمبر 825، عہد نامے کا کعبہ میں دفن کیا جانا اور خلیفہ دوم کے زمانے تک دفن رہنا۔ صفحہ نمبر 827، ابو بکر کے مشورے سے عائشہ کا خدمت رسول خدا میں حاضر ہونا، حضرت کا ان سے افشائے راز کی شکایت کرنا، پھر تمام بیویوں کو بلا کر جناب امیر کی اطاعت کی ہدایت کرنا۔ صفحہ نمبر 828، حضرت کا اپنی بیویوں کے بارے میں علی کو طلاق دینے کا اختیار دینا۔ صفحہ نمبر 828، حضرت کا اسامہ کے لشکر کو نہایت عجلت کے ساتھ روانہ کرنا۔ صفحہ نمبر 829، ابو بکر و عمر اور ابو عبیدہ کا لشکر اسامہ سے الگ ہو کر مدینہ واپس ہونا۔ صفحہ نمبر 830، حضرت کا ارشاد کہ رات شر عظیم
مدینے میں داخل ہوا، صفحہ نمبر 830۔ حضرت کا لشکر اسامہ کے ساتھ نہ جانے والوں پر لعنت کرنا، صفحہ نمبر 830۔ جناب عائشہ کا ابو بکر کو نماز پڑھانے کے لیے کہلانا، بعض اصحاب کا ان کی اقتداء سے انکار، صفحہ نمبر 830۔ حضرت کا باوجود ناتوانی کے مسجد میں جا کر ابو بکر کو ہٹانا اور خود نماز پڑھانا، صفحہ نمبر 831۔ حدیث ثقلین اور اس سے متمسک رہنے کی تاکید بعد نماز حضرت کا خطبہ، صفحہ نمبر 832۔ ہجرت کے 10ویں سال کے واقعات، صفحہ نمبر 833۔ 11ویں سال کے واقعات، صفحہ نمبر 833۔ اس کے ساتھ ہی اب ہم یہاں پر کتاب کے پارٹ نمبر 3 کا اختتام کرتے ہیں۔ فہرست مضامین کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ پارٹ نمبر 4 سے آغاز ہوگا 50ویں باب کے فہرست سے۔